اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر ولايتهم أجمعين. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات بآواز بلند. دعا ہے خداوند عالم میرے بھائی کی صفی اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مالک آپ تمام احباب کی تشریف آوری ذاکرین کی پڑھائی مجھ حقیر کے چند الفاظ سمیت مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں اپنی ہر مجلس کا آغاز اپنے کائنات کے وارث جس کی وجہ سے کائنات ابھی تک باقی ہے اپنے اس امام کے تعارف سے کیا کرتا ہوں اور امام کی آمد کی دعا بھی مانگا کرتا ہوں. اور یہی وہ فکریں ہیں جن پہ میں نے دعا مانگنی بھی ہے آپ سے دعا لینی بھی ہے. اور یہی فکرہ بتائے گا کہ میں نے پڑھنا کتنا ہے آپ نے سننا کتنا ہے. دعا مانگنے لگا ہوں خالق کائنات عصر حاضر کے وجہ اللہ، عصر حاضر کے عین اللہ، عصر حاضر کے نفس اللہ، قلب اللہ، باب اللہ، سیف اللہ، اسد اللہ. کائنات کا وہ امام جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا بقایا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. وہ امام جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، پردے میں بیٹھنے والے کی آمد کا انتظار میں اللہ بھی کر رہا ہوں. کائنات کا وہ امام کے خود وحدہ لا شریک نے قیامت کو جس کے انتظار میں روکا ہوا ہے، بیت اللہ کعبہ کو بھی جس کی آمد کا انتظار ہے، بیت المقدس کو بھی جس کی آمد کا انتظار ہے، کربلا معلیٰ کو جس کی آمد کا انتظار ہے، نجف اشرف کو جس کی آمد کا انتظار ہے، مشہد مقدس کو جس کی آمد کا انتظار ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ، مصطفیٰ سے لے کر عسکری تک کی حجتیں جس کے طلوع ہونے کے انتظار میں ہیں، اور وہ امام کے خود امامہ مصطفیٰ جس کے انتظار میں ہے، ابائے محمد جس کے انتظار میں ہے، عصائے موسیٰ جس کے انتظار میں ہے، کہ وہ نالین مصطفیٰ جس کے تلووں کو عرش چومتا رہا، وہ نالین بھی جس کی تلیوں کے بوسے لینے کے انتظار میں ہے. اللہ اس امام کا اس کائنات میں جلد از جلد ظہور فرمائے جو اس کائنات میں ظہور کر کے جبرائیل سے بام کعبہ پہ اذان دلوا کے عیسیٰ ابن مریم کو چوتھے آسمان سے بلا کے اپنے پیچھے نماز پڑھا کے کائنات کے ہر منکر کو بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. آل محمد آپ کو سلام. آل محمد ان ہاتھوں ان چہروں کو صدا سلامت و آباد و شاد رکھیں. یہ بزرگ صدا سلامت رکھیں. آل محمد آپ کو صدا سلامت رکھیں. سورہ بقرہ کی پہلی آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اور میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ارشاد ہو رہا ہے وہ کتاب جس میں شک نہیں. میں نے آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. کروڑوں درجے مجھ سے بہتر پڑھنے والے اعزائی ستارے ممبر پہ موجود ہیں. میرے بزرگ ہیں، ان سے دعا لینی ہے، آپ سے بھی دعا لینی ہے، اور سبق فضائل علی کا قرآن سے سنانا ہے. ارشاد رب العزت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک نہیں. بھئی دیکھیں عربی میں اشارے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ہمیشہ اشارہ ہوتا ہے یا دور کے لیے یا قریب کے لیے. اگر میں ممبر کی طرف اشارہ کروں گا تو کہوں گا یہ ممبر. توجہ چاہتا ہوں، کہوں گا یہ ممبر. اگر ساؤنڈ کی طرف اشارہ کروں گا کہوں گا وہ ساؤنڈ. ایسے ہے نا، یعنی قریب کے لیے یہ
دور کے لیے وہ، قریب کے لیے یہ، دور کے لیے وہ. سرائکی میں کہہ دوں، قریب واسطے اے تے دور واسطے او، ایسے ہے نا. قریب کے لیے یہ، دور واسطے وہ. اسی طرح عربی زبان میں ایک قریب کا اشارہ ہے، ایک دور کا اشارہ ہے. قریب کے لیے ہے حاضہ، جو علم سننے آئے ہو، قریب کے لیے ہے حاضہ، دور کے لیے ہے ذالکہ. اب آپ قرآن کو اٹھا کے جب تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں اور قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن ہوتا ہے جھولی میں، قرآن ہوتا ہے قریب، اور ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ کتاب، جبکہ لفظ لکھا گیا ہے ذالکل کتاب. اللہ نے حاضل کتاب نہیں کہا، یہ کتاب نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے ذالکل کتاب، وہ کتاب. اس کا مطلب ہے اللہ نے دور کا اشارہ رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات قرآن کی نہیں، بات کسی اور کی ہو رہی ہے. جو بندہ آج فضائل علی قرآن سے سننے کے لیے آیا ہے، اس بندے سے سلیم حیدر نقوی کی گفتگو ہے. میرے آقا سے ایک بندے نے آ کے سوال کیا، مولا قریب کے لیے حاضہ ہوتا ہے، دور کے لیے ذالکہ ہوتا ہے. قرآن قریب ہے، چاہے شیعہ پڑھے، چاہے سنی پڑھے، چاہے اہل سنت پڑھے، چاہے دیوبندی پڑھے، چاہے اہل حدیث پڑھے، قرآن جھولی میں ہے، قرآن قریب ہے. پھر پڑھنے والا کہہ رہے ذالکل کتاب، وہ کتاب جس میں شک نہیں. مولا بتائیے تو صحیح، اللہ نے دور کیوں کہا؟ آخر یہ قرآن تو نہیں، کسی اور کی بات ہو رہی ہے. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا ذالکل کتاب علی ابن ابی طالب، فرمایا وہ کتاب جس میں شک نہیں، وہ میرا دادا علی ابن ابی طالب. وہ کتاب جس میں شک نہیں، وہ میرا مولا علی ہے. اس لیے فرمایا وہ کتاب جس میں شک نہیں. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. بھائی دیکھیے سورہ فاتح، آپ قرآن کھولیے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو پہلا پارہ شروع ہوتا ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے. یہ پارے کا نام ہی الف لام میم ہے، پہلے پارے کا، کیونکہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہی الف لام میم ہے. تو جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسی سے پارہ شروع ہوتا ہے. تو پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، اور اللہ نے پہلی ہی آیت میں کہا کہ علی میں شک نہ کرنا. بھئی توجہ چاہتا ہوں. پہلی ہی آیت میں وہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ علی وہ ہے جس میں شک نہیں. اچھا یہ بات میں نے قرآن کی، اب قرآن نے تو کہہ دیا کہ شک نہیں کرنا. اب جو کرے گا، پہلے تو قرآن کا منکر ہے نا، قرآن سے انکار کر رہا ہے. اب دوسری بات میں حدیث سے بتانا چاہتا ہوں. آپ کے مذہب کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث نہ ہو میں مجرم، میں گناہگار، میرا گریبان حاضر ہے. آقا محمد مصطفیٰ طٰہٰ یاسین مزمل مدثر میرے مصطفیٰ نے بادشاہ علی کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی من شک فی فضل کا، یا علی جو بھی تیرے فضائل میں دنیا میں شک کرے گا، قیامت والے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو قبر سے اٹھتے ہی اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ آگ کا بنا ہوا توق اس کے گلے میں ڈال دو. فرمایا فرشتے توق لے کر آئیں گے، اس توق کے اوپر 300 میخیں بنی ہوئی ہوگی. فرشتے وہ توق اس کے گلے میں پہنائیں گے، ہر ایک میخ کے اوپر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوگا. فرمایا جب وہ قدم اٹھا کے محشر کے میدان میں منکر ولایت علی، فضائل علی میں شک کرنے والا چلے گا تو وہ 300 کا 300 شیطان اس کے منہ پہ تھوک کے کہے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ کھاتا بھی علی کا تھا، بھوگتا بھی علی کا. زندہ باد.
थक तो नहीं गए? जो भी शक करेगा, शक नहीं करना। मेरे आका के एक सहाबी हैं, अब दो सहाबियों से ये रिवायत पहुंची है, एक जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद और दूसरे जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। दोनों हमारे मजहब के मोतबर तरीन रावी हैं। ये रिवायत करते हैं कि हम एक दिन सरकार की बारगाह में गए और हमने कहा, या रसूल अल्लाह, दिल चाहता है कि हमेशा आपसे यही सुना है कि हक मानो, हक बोलो, हक का साथ दो, हक पर ईमान लाओ, हक सुनो। या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि आप हमें वो हक दिखा दें। जो बंदा आज सुल्तानपुर में बैठ के हक देखना चाहता है, वो जरा अपने मवद्दत के परों को बुलंद करे और मेरे साथ परवाज शुरू करे। सरकारे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि मैंने आकाए करीम से कहा, या रसूल अल्लाह, हमने हक सुना है मगर हक देखा नहीं है, हमारा दिल चाहता है कि आप हमें हक दिखा दें। सरकार ने कहा, अच्छा फिर ऐसे करो, वो सामने जो हुजरा है जिस पे पर्दा पड़ा है, चले जाओ उस हुजरे में, जो तुम्हें दिखे वही हक है, जो नजर आए वही हक है। सरकारे जाबिर और सरकारे अब्दुल्लाह इब्न मसूद दोनों रिवायत करते हैं, ये कहते हैं हम चलते चलते जब दरवाजे के करीब आए, कांपते हुए हाथों से बड़ी खुशी थी कि आज जब तक हमने हक सुना था, जो हक सुना था, आज बड़ी खुशी है कि वो हक देखने जा रहे हैं। हमने कांपते हुए हाथों से पर्दा हटाया। अब जो पर्दा हटा तो हमने देखा शियों का पहला इमाम सजदा तौहीद कर रहा था। सजदा तौहीद में है, सजदा कर रहे हैं, और खाली सजदा नहीं, बादशाह अली जबान से चंद कलमात कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल ख़ातिईन मिन शियती बिहक़्क़े नबिय्य का। ऐ अल्लाह, मेरे शियों में से जो गुनाहगार हैं उन्हें बख्श दे, तुझे तेरे नबी का वास्ता। क्या कहने कह रहे हैं सजदे में, मेरे अल्लाह, मेरे शियों में से गुनाहगार जो हैं उन्हें बख्श दे अपने नबी का सदका, जिसे लफ्ज याद है कि अली सजदे में है। सजदा किस चीज का होता है? नमाज का। भाई नमाज में सजदा होता है ना, नमाज में सजदा होता है। और अली नमाज के सजदे में कह रहे हैं, मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहगार शियों को अपने नबी का सदका बख्श दे। अब जो बंदा आज इस मजलिस से फैसला लेके जाना चाहता है विलायत अली का, वो बंदा जरा एक लम्हे के लिए सर उठाए और सलीम हैदर नकवी की बात को जरा गौर से सुने कि आज तक जिस मौलवी को सुनो, जिस मौलवी की बात करो, जिस मौलवी से मसला पूछो, कहते जी हमें कहीं मिला ही नहीं, हमें कहीं हमने पढ़ा ही नहीं कि नमाज में पढ़ो ना पढ़ो, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, हमें तो मिला नहीं। भाई आओ देखो तो सही, इस रिवायत में रसूल के दो सहाबी कह रहे हैं कि अली सजदे में है और सजदे में कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहगार शियों को अपने नबी का सदका बख्श दे। अरे शियों का इमाम अपनी नमाज के सजदे में अपने शियों को याद कर रहा है, तो वो कहां का शिया है जो अपनी नमाज में इमाम को भूल जाता है? अगला फिक्र पढ़ दूं, रो कर दुआ मांग रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं। ये कहते हैं बेशक 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 इनकी दुआ मेरे लिए हर चीज से बढ़कर है। ये कहते हैं हम मुड़े, अब वापस वहीं आए जहां सरकार बैठे थे। तवज्जो चाहता हूं। अब जो हमने देखा तो सरकार खुद सजदे में है,
میں اپنے لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوں. کسی کو حوالہ چاہیے صرف بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا، اور اردو کی کتابوں میں نہیں عربی کی کتابوں میں دکھاؤں گا. توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں ہم مڑے ہم نے رسول کو دیکھا، وہ سجدے میں ہیں. اب سرکار کہہ رہے ہیں اللہم اغفر للخاطئین من امتی، میرے اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے. ہر بندہ امت میں نہیں آتا، کیونکہ یہ سرکار کا فرمان ہے انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جو باپ سے منہ موڑے وہ بیٹا نہیں ہوتا، امت میں کیسے آئے گا؟ ہر بندہ امت نہیں ہے. فرمایا میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے. فکر اگلا ہے اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی ابن ابی طالب. آئے میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ. بھائی کوئی عام کہنے والا نہیں، نبی کہنے والے ہیں. علی کے صدقے میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے. اب یہ روایت کی فکر ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے ذہن میں سوچا بھئی چلو علی تو چھوٹے ہیں، انہوں نے تو اپنی سجدے میں اپنے شیعوں کے لیے مغفرت مانگی نبی کے صدقے میں، نبی کا واسطہ دے کر. لیکن نبی اپنی نماز میں اپنے سجدے میں علی کا واسطہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ آخر ان میں بڑا کون ہے. کہتے یہی سوچ کے ہم مڑے ہی تھے. کہا سرکار نے نماز ختم کی، نماز ختم کر کے ہماری طرف رخ کیا اور کہا اکفرتم بعد الایمان، اوے ہمیں چھوٹا بڑا سمجھنے والوں، ایمان کے بعد کفر کیوں کر رہے ہو؟ ایمان کے بعد کفر کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کفر کہاں کیا، ہم تو یہی سوچ رہے تھے آپ میں سے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. وہ اپنی نماز میں آپ کا واسطہ دیتے ہیں، آپ اپنی نماز میں ان کا واسطہ دے رہے ہیں. سرکار رسالت مآب مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے خبردار آج کے بعد ہمیں نہ چھوٹا سمجھنا نہ بڑا سمجھنا. ہم نہ ایک دوسرے سے چھوٹے ہیں نہ ہم ایک دوسرے سے بڑے ہیں. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. بھئی ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ ایک نوٹ ہو، نوٹ کے دو ٹکڑے کر دیے جائے، 100 کے نوٹ کو پھاڑ دیا جائے، نوٹ کے ہو جائے 2 ٹکڑے، ایک ٹکڑا گھر رکھ لیا جائے، دوسرا ٹکڑا اٹھا کے بندہ بازار چلا جائے، دکاندار سے کہ مجھے چینی دے دے، مجھے سبزی دے دے. دکاندار جوتی اٹھائے گا، کہے گا تو بے ایمان ہے کہ ایک ٹکڑا لے کے آ گیا. دوسرا کہا ہے آدھا کیوں لایا؟ اوے بے ایمان مکس ہے، تجھے ہو کیا گیا؟ نبی نے کہا تھا میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے، تو نماز میں آدھا ٹکڑا لے کے اللہ کو سمجھ گیا رہا. تو ٹکڑا ایک لے کے جا رہا ہے، تجھے دیکھ کے فرشتیاں بھی جوتیاں اٹھا لیں گے. فرشتے جوتیاں اٹھا لیں گے. تو نے سمجھا کیا ہے؟ بس بہت زیادہ انتظار نہ کرواؤں. میرے واجب الاحترام ممبر پہ موجود ہیں. علی کی ولایت ہر دور میں واجب ہے. اسی کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے چادریں لٹا دی. اسی کو بچانے کی خاطر 70 قدم سے چپ کر کے دیکھتی رہی. علی کی بیٹی تھی، اسی کی خاطر صبر کیا. نماز کی جنگ نہیں تھی، ولایت کی جنگ تھی. ولایت بچانے آئے تھے. عزاداران مظلوم کربلا کہیں بھی کوئی مر جائے نا، کہیں مر جائے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ اس کی کل خانی اور اس کا چہلم مر جانے والے کے بیٹے کرتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر بیٹے نہ ہوں تو پھر بھائی یا رشتہ دار کرتے ہیں.
کبھی تقدیر میں ایسا نہ ہو کہ بیٹے بھی نہ ہوں۔ تو جب جہلم کی رات آتی ہے نا تو مرنے والے کی بہنیں اپنے اپنے گھروں کو تالے لگا دیتی ہیں، اپنے مرحوم بھائی کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، کانوں سے زیور اتار کے ایک دوسرے کی طرف بڑھا کے کہتی ہیں میں اپنے زیور دیتی ہوں تم اپنے زیور دے دو۔ کوئی یہ تو نہ کہے اتنا غریب تھا اس کا چہلم بھی کسی نے نہیں کیا، یہ دنیا کا عام بھائی ہے قسمت حسین کی۔ جب کل خانی کا وقت آیا سجاد بازاروں میں پھوپھیوں کی چادر مانگ رہا تھا، جب چہلم کا وقت آیا یزید سے کہتا تھا اجازت ہو تو معصومہ تھک گئی ہے اس کی اللہ اکبر۔ اللہ مان مولا تمہارا ماتم قبول کرے، اور مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، اور مولا تمہیں کسی غم میں نہ رڑائے۔ بے شک کسی معصوم کی آمد ہے، یقیناً نگاہ امامت لگی ہوئی ہے۔ جو رو رہے ہیں میں سید تمہارا شکر گزار ہوں، تم ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئے ہو۔ جو غیر سید بیٹھے ہو تمہارے لیے فکرہ کہتا ہوں، فضائل اپنی مرضی سے سنا کرو، مصائب میں کبھی بے غوری نہ کیا کرو، کیونکہ تمہاری آنکھ پہ 12ویں کی آنکھ لگی ہوئی ہے۔ تم ایک لمحے کے لیے بے غوری کرو اور وہ پردے میں بیٹھ کے خون رو کے کہ تمہیں کیا پتا میری دادی کی چادر کی قیمت کیا تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کسی بہن کا بھائی مر جائے، قاتل کو جب شرمندگی ہوتی ہے نا تو علاقے کے شرفاء کے دروازے پہ جاتا ہے، میں شرمندہ ہوں میری صلح کرا دو۔ لوگ قاتل کو لے کے بہن کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، جزیہ لے لو، دیت لے لو، اسے معاف کر دو، یہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے۔ عزادارو بہن کبھی دیت نہیں لیتی، کبھی معاوضہ نہیں لیتی، بس بہن کی ایک شرط ہوتی ہے میں اسے معاف کرتی ہوں مگر میری شرط ایک ہے، آج کے بعد یہ میری گلی سے نہ گزرے۔ یہ میری گلی سے گزرتا ہے مجھے لگتا ہے میرا بھائی ابھی قتل ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی عام بہن ہے، قسمت علی کی بیٹی کی، کربلا سے شام تک 1600 میل کا سفر تھا۔ بھائی کے قاتل شراب پیتے تھے، رو کے کہتی تھی غازی مجھے لگتا ہے تیرے بازو ابھی قلم ہو رہا۔